میں آج حسین کے عزاداروں کو علی کی بیٹی کی گفتگو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ماحول نہ بنتا تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ عموماً بیٹوں کے خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ بہادر بیٹی ہے علی کی کہ جس نے ایسا خطبہ دیا، خدا کی قسم میں ہاتھ چھوڑ کے مولا امیر کی بارگاہ میں کہوں گا، یا علی وہ کام شام میں آپ کی ذوالفقار نہ کر سکی جو آپ کی بیٹی کے خطبے نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا جیسے جنگل میں ختم ہو جاتی اگر علی کی بیٹی جنگل کو لے کے بازاروں میں نہ آتی۔ حسین ابن علی کا محرم ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا محرم شروع ہو گیا۔ زمانہ یہی کہتا باغی تھا جو مارا گیا۔ اس بہن نے وعدہ کیا تھا، بھیا میں شریکت الحسین ہوں، میں بازاروں میں جاؤں گی، میں درباروں میں جاؤں گی، میں زمانے کو بتاؤں گی میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ کہاں گئی یزید کی طاقت؟ وہ حکومت، وہ تاج، وہ تخت، وہ پیسہ، وہ لالچ، وہ منبر، وہ کانفرنسیں، وہ حکومتیں، وہ حاکم، وہ اس کے قلم بیچنے والے سوداگر، وہ زمین بیچنے والے کاریگر کہاں چلے گئے؟ آج اگر پوری دنیا میں یزید مردباد اور حسین زندہ باد کا نعرہ ہے، یہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کے خطبے کا۔ یہ علی کی بیٹی کے خطبے کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم چادر کی نوک سے وہ کام کیا جو بابا کی ذوالفقار کیا کرتی تھی۔ یزیدیت کی نسلوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا علی کی بیٹی نے۔ میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں بی بی کا۔ دربار یزید کا، چاروں طرف مختلف ممالک سے آئے ہوئے حکمران و سفراء، یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، ساتھ ایک تشت بنا ہوا تھا جہاں غریب کا کٹا ہوا سر تھا۔ خدا کی قسم کبھی نہ بولتی علی کی بیٹی، بہت بڑی پردہ دار تھی۔ جب خطبہ شروع کیا ایک نابینا انسان تھا، اس نے ساتھ والے کا کندھا ہلا کے کہا، مجھے بتاؤ کیا علی دنیا میں آ گیا یا علی کا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا خدا کا شکر کر تیری آنکھوں میں نور نہیں ہے، یہ علی بھی نہیں، یہ علی کا بیٹا بھی نہیں، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب جو ہاتھوں میں رسیاں پہن کے جو بازاروں درباروں میں بابا علی کے لہجے میں خطبے دے رہی ہے۔ عزادارو، اس کمینے نے میری شہزادی کی طرف مخاطب ہو کے کہا، اے علی کی بیٹی بتا تجھے سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا ہے؟ کیا شبیر کے جنازے پہ بی بی چپ رہی؟ کیا غازی کے لاشے پہ بی بی چپ رہی؟ کیا قاسم کے لاشے پہ بی بی چپ رہی؟ ایک مرتبہ جب نہیں بولی نا علی کی بیٹی، اس ظالم نے شراب کا جام اٹھایا، شراب پی کے وہاں انڈھیلنا شروع کیا اور کہتا تھا، حسین یہی شراب تھی جسے تیرے نانا نے حرام کہا تھا، دیکھ میں جیت گیا تو ہار گیا۔ اس وقت علی کی بیٹی بولی، فرمایا یزید مجھے بھائی کے لاشے پہ اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے قاسم کے لاشے پہ اتنا دکھ نہیں ہوا، مجھے عباس کی شہادت کا اتنا درد نہیں۔ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا، میں تجھ جیسے شرابی سے کلام نہ کرتی۔ یا زہرا اے شام غریبہ، گواہ ہے نا یہ بڑی قیامت کی شام ہے۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں بولی، وہ روب و دبدبا تھا
بنت علی کے لہجے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وافاق السماء ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین یا یزید انسیت من العدل یبرت لک تحدیرک وحرائرک وسوقک بنات رسول اللہ سوایا یا یزید یا عدوف اللہ وابن عدوفہ یا عدوف اللہ وابن عدوفہ وکیلا للہ بالکفا خصیما لجبرائیل ظہیرا لجدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکفا باللہ حاکما یا یزید انسیت قول اللہ تعالی فلا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ليزدادوا اسما فلهم عذاب مهين يا يزيد افتيرك سبحانك الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر انا زينب بنت علي وامي فاطمه بنت محمد وابي علي بن ابي طالب وجدي محمد المصطفى يا يزيد فقد كيدك وناسب جهدك لا تمحو ذکرنا فلا تمیت فحینا. جب بابا کے لہجے میں کرجی علی کی بیٹی خدا کی قسم اس قدر مطمئن تھی یہ کمینہ تخت پہ بیٹھ کے کانپ رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا قیدی یہ ہے یا قیدی یہ ہے. نہیں ڈری علی کی بیٹی اے یزید نے پہلے خطبے سے ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا دیکھ ہم جیت گئے اور قرآن کی آیت پڑھ کے اس نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا خدا نے تم لوگوں کو ذلیل کیا. علی کی بیٹی بولی اور بول کے فرماتی ہیں یزید یاد رکھ تو کہہ رہا ہے کہ تو جیت گیا اور ہم ہار گئے. ابھی آذان ہوگی مؤذن بولے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر تو محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیت گیا اگر میرے نانا کا نام ہے تو میں جیت گئی. یہ آذانیں زندہ ہے تو ہمارا پیغام زندہ ہے. اس کے بعد شہزادی نے ایک آیت سے خطبے کا آغاز کیا. توجہ فرمائیے گا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. بی بی فرماتی ہے یاد رکھ کہ جن لوگوں نے بد کرداریاں کی ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو چھٹلایا ہے. اور شام والوں اللہ کی سب سے بڑی نشانی میرا بابا علی ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ یہاں رکھیے گا. نیاز حسین علی کی بیٹی نے فرمایا جو بد کرداریاں کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نشانی میرا بابا علی ہے. آپ نے توجہ کی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بغض علی عمل ہے جہنم اس کی سزا ہے. بی بی نے قانون بدل دیا کہ علی کی دشمنی عمل نہیں ہے سزا ہے. علی کی دشمنی عمل نہیں ہے سزا ہے. یہ کون سے عمل کی سزا ہے؟ بی بی بتا رہی ہے اگر خاندان کے بڑوں میں بد کرداریاں ہوں گی تو بیٹے علی کے دشمن پیدا ہوں گے. یہ جو تمہارے دلوں میں میرے بابا کا بغض ہے یہ تمہارا قصور نہیں یہ تمہارے بڑوں کا قصور ہے.
تم نے ہمیں جھٹلایا. اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے فرمایا یبنۃ طلقا، فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا محمد کے ہاتھوں سے آزاد ہونے والے نوکروں کی اولادوں، خدا کی قسم ایسے گرج رہی تھی. 2 خطبے شام کے دربار میں بڑے مقبول ہوئے، ایک بی بی کا خطبہ، ایک امام سجاد کا خطبہ. دونوں خطبوں میں فرق یہ ہے، امام پورے خطبے میں بتاتے رہے پہچانو ہم کون ہیں، بی بی بتاتی رہی پہچان تو کون ہے. اگر جملہ سنو تو یاد رکھنا، مرد بن کے سجاد تولہ کرتا رہا، مزدور بن کے بی بی تولہ کرتی رہی ہے. تو سمجھتا تھا تو جیت گیا، یہ شاہی، یہ لشکر، یہ عسکر، یہ منبر، یہ تخت، میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں زبان دے کے جا رہی ہوں. تیری پوری بادشاہی کو اپنے جوتے کے تلوے کے نیچے تیرے ہی شہر میں مسل کے نہ گئی تو مجھے زینب نہ کہنا، میں تیری اوقات تجھے بتاؤں گی. پھر بی بی نے نظرہ الی یمین و شمال، دائیں اور بائیں دیکھا اور فرمایا لونڈیوں کے بیٹوں. شہزادی نے میں ایک فکرہ پڑھا تھا، توجہ رکھیے گا. علی کی بیٹی نے فرمایا بھول گئے ہو تم اپنی اوقات، تمہاری مثال اس زیور کی سی ہے کہ مردہ جوان لڑکی کے جسم پہ زیور رکھا جائے تو اس جسم پہ رکھے ہوئے زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طرح تمہارے ناپاک جسموں پہ لا الہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ حَكِيمًا وَجِبْرَائِيلَ خَصِيمًا وَمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى ظَهِيرًا. اے یزید تیرے دن تھوڑے رہ گئے، یاد کر وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کی بادشاہی ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، دربار قیامت کا ہوگا. پورے دربار میں تجھے میں نے اللہ کی ملکیت میں لا کر جہنم کا ایندھن نہ بنایا تو مجھے زینب نہ کہنا، مجھے زینب نہ کہنا. خدا کی قسم یزید کانپ رہا تھا، اور یہی بی بی کے خطبے کی تاثیر اور اعجاز تھا. جو رات کو اپنے خطبہ سنا تھا نا، یہ اسی خطبے کا نتیجہ تھا. یزیدیوں کو حسینی بنا دیا علی کی بیٹی نے. ایک خطبے سے بی بی نے پورے دربار میں لرزہ طاری کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا یا عدو اللہ وابن عدوہ، اے دشمن خدا اور دشمن خدا کے بیٹے، اے دشمن خدا سن لے. جانتے ہو کس کا سر نو کے نیزہ سے اتارا ہے؟ یہ اللہ کی شمشیر ہے، یہ اللہ کی شمشیر ہے. یاد ہے میں نے پچھلے سال امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھتے ہوئے فکرہ کہا تھا، جب امام نے اپنے بابا علی کا اعلان کیا اور بابا علی کا تعارف کروایا تھا، تب فرمایا تھا انا بنو سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں منافقوں پہ چلنے والے تیر علی کا بیٹا ہوں. اب دونوں جملوں میں غور کیجئے، امام نے دادا علی کو اللہ کا تیر کہا، بی بی نے حسین کو اللہ کی شمشیر کہا. علی اللہ کا تیر، حسین اللہ کی تلوار. تو پتہ چل گیا آل محمد اللہ کی فوج نہیں، اللہ کا اسلحہ ہے. علی تیر خدا، حسین شمشیر خدا. علی تیر خدا، حسین شمشیر خدا. اتنی آوارہ سینس تو آوارہ کتے میں بھی ہوتی ہے. اسے بھی پتھر مارو، وہ پتھر کو نہیں بھونکتا، مارنے والے کو بھونکتا ہے. یہ یزید حسین سے نہیں لڑ رہا تھا،
नासिब जुहदका ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। आज जो भी तुम्हें रुए ज़मीन पे आज़ादारी के नाम पे नजर आ रहा है, ये कभी ना सोचना कि आज़ादारी मेरी वजह से हुई है। नहीं, आज़ादारी हमारी मुहताज नहीं, हम आज़ादारी के मुहताज हैं। हम ना थे, आज़ादारी थी, हम हैं, आज़ादारी है, हम ना होंगे, आज़ादारी होगी। ये अली की बेटी के उस खबर गैब का सदका है जो चारों तरफ तुम्हें ये आलम नजर आ रहे हैं और लब्बैक या हुसैन की सदाएं तुम्हारे कानों से टकरा रही है। अली की बेटी ने यजीद के दरबार में वादा किया था, ऐ यजीद जो जुल्म करना है कर ले, सितम के पहाड़ तोड़ दे हमारे ऊपर, जुल्म की बिजलियां गिरा दे हमारे ऊपर, लेकिन मैं अली की बेटी बरसरे दरबार ये समा दे के जा रही हूँ, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। ये बीबी के खुतबे का इजाज़ है। खुदा की कसम, नबी के कातिल छुप गए, अली के कातिल छुप गए, आले मोहम्मद के कातिल छुप गए। आज किसी जाहिल से भी पूछो ना हुसैन के कातिल का क्या नाम है, वो भी नाम लेके बताता है यजीद। ये सदका है अली की बेटी का, ये अली की बेटी का सदका है। बाजारों में आके भाई को मनवा गई, ऐसे तो नहीं कहा था शरीकतुल हुसैन बहन है। ज़ैनब उसूल दीन की तरह बा उसूल थी, अपने शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी, भाई के साथ सफर में हरदम बतूल थी और दरबार में अली का मुजस्सम नजूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन और कहीं पर हसन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंज तन बनी। नो के नेजा पे सर आ गए, एक नो के नेजा पे सरे हुसैन, दूसरे नेजे की नोक पे अली की बेटी की चादर। कल जो रात गुजारी थी, किसी की जुर्रत नहीं खैमों की तरफ आंख भी उठाता, क्योंकि कल गाजी जिंदा था, कल अलमदार जिंदा था, आज अली की बेटी अब्बास बन गई। कल की रात हुसैन की इमामत की आखिरी रात थी, ये जो आ गई है ना, ये सज्जाद की इमामत की पहली रात है। मुझे नहीं मालूम जब अली की इमामत का आगाज हुआ किसने सवाल किया, क्या मसला पूछा। हसन की इमामत का आगाज हुआ, किसने सवाल किया, क्या मसला पूछा। हुसैन की इमामत का आगाज हुआ, किसने सवाल किया, क्या मसला पूछा। लेकिन इतना जानता हूँ, जब सज्जाद की इमामत का आगाज हुआ, सवाल पुफी ने किया, सवाल चादर का किया। कहने लगी सज्जाद अंतल इमामुल आन, अब तू वक्त का इमाम है, बता खैमे में चल के मर जाऊं या बाहर चली जाऊं। अली की बेटी के सवाल पे इमाम ने फरमाया पुफी अम्मा बाहर चले जाइए। जब बाहर का नाम सुना तड़प के कहती आंखें खोल, देख मेरे सर पे चादर नहीं है। सज्जाद बाहर शराबियों का हुजूम, सज्जाद बाहर अकबर के कातिल आ गए। अशरकुम अल्लाह, आजादारों खैमों को आग लगना शुरू हो गई, शहीदों के लाशें पड़े हुए। अल्लाह की लानत हो यजीदी फौज में। मुख्तार के दरबार में होली से जब पूछा गया बता तूने शाम गरीबा में क्या जुल्म किया था, ये कमीना कहता है जब सारे मारे गए थे ना, मैं अली की बेटियों के खेमे में गया, मेरे हाथ में नेजा था, मैंने क्या देखा, हर बीबी के सर पे कीमती चादर है। मैंने नेजा उठा के पहली बीबी के सर पे मारा, उस बीबी ने दूसरी बीबी के पीछे खुद को छुपाया। कहते मैं आगे बढ़ता गया, बीबियों की चीखें बुलंद होती गई। मैंने जब
بیٹی باہر آئی. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ میں ساری تاریخ لکھ رہا تھا. ایک منظر مجھے ایسا نظر آیا کہ سارے بچے ساری بیویاں چلتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی ہے. ایک بی بی ہے جو بار بار ایک خیمے کی طرف جا رہی ہے. کہتے میں پریشان ہوا, میں قریب گیا, میں نے پوچھا بی بی کوئی قیمتی چیز رہ گئی تو مجھے بتا. اس نے سر کو جھکایا. کہتے وہ اندر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا, بی بی جب خیمے سے باہر آئی خالی بی بی نہیں آئی, کمر پہ سجاد اٹھایا, رو کے کہتی تھی شبیر تو نے اکبر اٹھایا, میں نے سجاد. ایک جملہ سن لو, میرے اندر بھی ہمت نہیں, تم بھی تھکے ہوئے ہو, علی کی بیٹی تمہارا پرسہ قبول کرے. عزادار شام غریبہ جب اندھیرا چھا گیا, بی بی نے سارے بچوں کو یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. بی بی فرماتی ہے مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی تھی, کبھی میں دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی اور رو رو کے کہتی آئی نہ سکینہ میری جان کہاں ہو. عزادارو ایک کونے سے کٹے ہوئے گردن سے آواز آ رہی, انیا انیا یا بنیا, اور میری سکینہ آ جا. جب بی بی پہنچی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بابا کا کٹا ہوا سر تھا, پتھر ہٹائے, کیا دیکھا گلے کی رگیں کٹی ہوئی, داڑھی پہ کہیں پہ اکبر کا خون کہیں پہ قاسم کا خون. رو کے کہتی ہے بابا اب مجھے بتا میں کس کے سینے پہ سوں گی. اور بابا تیرا سینہ کہا. عزادارو بی بی سکینہ روایت کرتی ہے جب میں نے بابا کی خشک گلوں پہ اپنے رخساروں کو رکھا